آج ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کریں گے، وہ ہے فیکٹرز افیکٹنگ دا کولنگ یا ریفریجریشن یا کولڈ اسٹوریج۔ جب ہم کسی پروڈکٹ کو کولڈ اسٹوریج انوائرمنٹ کے اندر یا فریزنگ انوائرمنٹ کے اندر رکھتے ہیں تو کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے فریزنگ اس کی افیکٹ ہو سکتی ہے، کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جس چیز پہ ہماری جو اسٹوریج ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کول انوائرمنٹ کے اندر، یا کولڈ اسٹوریج ہے وہ انوائرمنٹ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ٹیمپریچر کے اوپر۔ جتنا لو ٹیمپریچر ہوگا اتنا ہی ایفیشینٹ یا افیکٹولی ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ کول ہوگی، ٹھنڈی ہوگی۔ جیسے ہی ہم اس کو مائنس میں سٹور کریں گے اور سٹوریج کے دوران جو اس کی جو فریزنگ ہے وہ جلدی ہوگی، جو اس کے اندر ریئیکشنز ہیں، بایو کیمیکل ریئیکشنز ہیں، وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے۔ بہت سارے فوڈ پروڈکٹ یا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ایسے ہوتے ہیں جب ہم اس کو سٹور کرتے ہیں کولڈ انوائرمنٹ کے اندر، کولڈ سٹوریج کے اندر، تو ان کے اندر ریسپریشن یا ڈیگریڈیشن یا کہہ لیں کیمیکل بایو کیمیکل ریئیکشنز چلتے رہتے ہیں۔ اب وہ جتنا ہم اس کو ٹھنڈا انوائرمنٹ زیادہ دیں گے تو وہ کیمیکل بایو کیمیکل ریئیکشن اتنے ہی سلو ڈاؤن ہو جائیں گے، اور جیسے وہ کیمیکل ریئیکشنز زیادہ ہوں گے، انوائرمنٹ کا ٹمپریچر ہائی ہوگا تو وہ زیادہ تیزی سے اپنے ریئیکشن پرفارم کرتے رہیں گے، اور ہم لو جیسے کریں گے تو ہماری جو آئس ہے، موئسچر ہے، وہ کرسٹلائز ہوگا، فریز ہوگا، تو وہ ریئیکشن سلو ڈاؤن ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو فیکٹر ہے جس پہ کولڈ سٹوریج ڈیپینڈ کرتی ہے، ویری کرتی ہے، وہ ہے ریلیٹیو ہیومڈیٹی۔ ریلیٹیو ہیومڈیٹی کو آپ بول سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ کے اندر موئسچر کی جو مقدار ہے، موئسچر کی جو پرسنٹیج ہے، اس کو ہم ریلیٹیو ہیومڈیٹی کہتے ہیں۔ تو جتنا موئسچر زیادہ ہوتا جائے گا ہمارے انوائرمنٹ کے اندر، تو موئسچر ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کے اوپر فنگل گروتھ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ موئسچر جو ہوتا ہے وہ فنگس کو اٹریکٹ کرتا ہے، جہاں پہ موئسچر ہوگا وہاں پہ فنگس گروتھ ہوگی۔ تو ہم موئسچر کو ریڈیوس کریں گے، ایک ایکسیپٹیبل لیول تک ریڈیوس کریں گے تاکہ اس اسٹوریج کے دوران اس کے اوپر فنگل گروتھ نہ ہو سکے۔ جو فنگس ہے یا فنجائی کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لو ٹیمپریچر پہ، لو ٹیمپریچر انوائرمنٹ کے اندر گرو کر سکتی ہے، اس کی گروتھ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس کی گروتھ روکنی ہے، روکنے کے لیے ہم اس کا جو ریلیٹیو ہیومڈیٹی ہے وہ کم کریں گے، انوائرمنٹ کو ڈرائی کریں گے۔ تو ریلیٹیو ہیومڈیٹی کو ایک ایکسیپٹیبل لیول تک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو موئسچر ہے وہ کم کریں، تاکہ ہمارا جو کولڈ سٹوریج ہے، کولڈ سٹوریج انوائرمنٹ ہے، جو فوڈ پروڈکٹ کا سٹوریج ہے، وہ افیکٹو ہو سکے۔ نمبر تھرڈ پہ جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ آپ کے جو انوائرمنٹ ہے، جس کولڈ سٹوریج انوائرمنٹ کے اندر فوڈ پروڈکٹ کو رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کمپوزیشن کیا ہے گیسز کی۔ وہ اس کے اندر آکسیجن ہے، اس کے اندر ادر گیسز ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ہم نے اس سارے سسٹم کے اندر فوڈ پروڈکٹ سے مائکروبس کو ریموو نہیں کیا، مائکروبس ہمارے پروڈکٹ کے اندر موجود ہیں۔ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کولنگ انوائرمنٹ دے کے ان مائکروبس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ گروتھ نہ کر سکیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں بھولنا وہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ اس فوڈ پروڈکٹ کے اندر موجود ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اگر اس کے انوائرمنٹ کے اندر ہم نے آکسیجن دی، کولڈ سٹوریج انوائرمنٹ کے اندر ایک اچھا انوائرمنٹ دے دیا ان کو اور آکسیجن دے دی، تو این ایروبک جو ایروبک ٹائپ آف بیکٹیریا ہے جن کو آکسیجن چاہیے، آکسیجن میں وہ اچھا گرو کرتے ہیں، تو وہ تو گروتھ کریں گے، ان کو موئسچر بھی مل رہا ہے، فوڈ بھی مل رہا ہے، اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے، آکسیجن مل رہا ہے، تو وہ گرو کر جائیں گے۔ تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو سٹوریج ہے وہ کتنی اچھی ہے۔ اس سٹوریج کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے اندر گیسز کی کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ ہم اگر آکسیجن کو ریموو کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ گیسز کا ایڈیشن کریں گے، یا جس کو ہم بولتے ہیں CA، کنٹرول ایٹماسفیرک سٹوریج، مین کہ ہم نے ایک کمپوزیشن بنائی گیسز کی جو مائکروبس کو گرو کرنے سے روکتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا یہاں پہ یوز کرتے ہیں، بعض دفعہ اوزون گیس کا یوز کرتے ہیں، تاکہ وہ مائکروبیل جو گروتھ ہے، ایروبک ٹائپ آف مائکروبس ہیں، وہاں پہ ان کا دم گھٹ جائے، سانس گھٹ جائے، وہ اپنا کام نہ کر پائیں۔ نمبر 4 پہ اور لاسٹ جو فیکٹر ہے جس پہ ہماری سٹوریج، کولڈ سٹوریج ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ ہے وینٹیلیشن۔ وینٹیلیشن مین کہ ایئر کا کراس یا ہوا کی جو پراپر کراسنگ ہے، ایک جگہ سے آنا دوسری سائڈ پہ چلے جانا، یہ ضروری کیوں ہے؟ تو وینٹیلیشن میں ایک تو ہم فوڈ جس کو ہم نے سٹور کیا ہوا ہے اس کو پراپر ایئر پرووائڈ کرنے کے لیے وینٹیلیشن دیتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، کہیں پہ کم جائے گی، کہیں پہ زیادہ چلی جائے گی، اس طرح جو کولنگ انوائرمنٹ ہے۔
کولنگ زیادہ ہو جائے گی، کہیں پہ کم ہوگی، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مکینیکلی فینز لگاتے ہیں، ایگزاسٹ لگاتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں اس ایئر کو ایئر کے اندر وینٹیلیشن پرووائڈ کرتے ہیں، کولڈ اسٹوریج انوائرمنٹ کے اندر وینٹیلیشن پرووائڈ کرتے ہیں، تو ایئر کو پراپرلی ایک فلو دیتے ہیں، اس کی ایک پراپر ویلوسٹی کے ساتھ اس کو وینٹیلیٹ کرواتے ہیں، تمام فوڈ پروڈکٹ تک ایئر پہنچ سکے، کولنگ انوائرمنٹ پہنچ سکے، تو اس کے لیے وینٹیلیشن کرواتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وینٹیلیشن کا وہ یہ کہ فوڈ پروڈکٹ مین کے اپنے جو فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، جب ہم اس کو کولڈ اسٹوریج انوائرمنٹ کے اندر اسٹور کرتے ہیں تو ان کے اندر ریسپریشن چلتا رہتا ہے، مین کے بایو ڈیگریڈیشن چلتی رہتی ہے، ان کے اندر بایو کیمیکل ریئیکشن چلتے رہتے ہیں، تو یہ سانس لیتے ہیں، ریسپریشن لیتے ہیں، ان کے اندر جو بیڈ آرڈر ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، جب ہم اس کو اسٹل انوائرمنٹ کے اندر اسٹور کریں گے تو یہ اسمیل دیں گے، بیڈ آرڈر پروڈیوس کریں گے، تو وینٹیلیشن کے تھرو کیا کرتے ہیں ہم، جیسے ہی ایئر فلو ملتا ہے، اس کو ایگزاسٹ ملتا ہے، ایئر کی وینٹیلیشن ہوتی ہے، تو جو بیڈ آرڈر ہے وہ نکل جاتی ہے اور فریش ایئر انٹیک کرتے ہیں، تو یہ وینٹیلیشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن تھا۔ تو یہ ٹاپک تھا فیکٹرز افیکٹنگ دا کولڈ اسٹوریج آف فوڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، وہ اس طرح رہ جائے گا، وہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا ساتھ اسی کے ساتھ ایڈ کرتا جاؤں، وہ ہے تھائنگ۔ تھائنگ کیا ہوتا ہے؟ تھائنگ از اے ریورس پروسیس آف فریزنگ، مین کہ آپ نے کسی فوڈ کو اس کو کول انوائرمنٹ کے اندر ریفریجریشن سسٹم کے تھرو گزار کے اس کو فریز کیا، اب فریز تو کر لیا ہے، بعد میں آپ نے اس کو کنزیوم بھی تو کرنا ہے نا، اب ہارڈ فارم میں کس طرح کنزیوم کریں گے؟ میٹ ہے، ویجیٹیبل ہے، فروٹ ہے، آئس کریم ہے، تو آپ نے اس کو تھا کرنا ہے۔ تھا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ان فریز کرنا ہے یا ریورس کرنا ہے، تو اس ان فریز کرنے کے پروسیس کو ہم بولتے ہیں تھائنگ۔ اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تھائنگ از دا پروسیس آف چینجنگ دا اسٹیٹ آف پروڈکٹ فرام فروزن ٹو انفروزن بائی ٹرانسفرنگ ہیٹ انٹو دی میلٹ انٹرنل آئس کرسٹلس۔ آپ نے جو اس کے اندر فریز کر کے آئس کرسٹلس بنائے تھے، ہم اس کو میلٹ کر کے اس کو ان فریز کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں تھائنگ۔ تھائنگ ڈفرنٹ میتھڈ کے ساتھ کی جاتی ہے، کولڈ انوائرمنٹ سے لو ٹمپریچر سے آپ ہائی ٹمپریچر میں اس کو رکھ دیں گے، ہائی ٹمپریچر انوائرمنٹ کے اندر، چلنگ انوائرمنٹ کے اندر، تب بھی وہ تھا ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، آپ اس کو ہیٹ کے ساتھ تھا کر سکتے ہیں، مائکرو ویو تھائنگ ہوتی ہے، ڈفرنٹ اس کی ٹائپس ہے تھائنگ کی۔ تو تھائنگ میں جو بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کوئکلی تھا کرنا ہے۔ تھائنگ شوڈ بی ڈن ود ان نو ٹائم، مین کہ کم سے کم ٹائم میں تھائنگ ہونی چاہیے، جتنا زیادہ ٹائم لیتے جائیں گے تو اس کے اندر جو مائکروبس تھے، جو ہم نے فریز کر کے ان کو سلا دیا تھا، فریز کر دیا تھا، ان کا انوائرمنٹ خراب کر دیا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ مرے نہیں ہیں، تو وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے، تو وہ جیسے ہی ان کو اچھا انوائرمنٹ ملے گا اور وہ ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے، جو ہم نے فوڈ کو پریزرو کر کے ایک محفوظ بنایا تھا اور اپنے لیے سیف بنایا تھا، وہ ہمارے لیے وہی فوڈ ہمارے لیے ان سیف بن جائے گا اگر ہم اس کو زیادہ دیر کے لیے تھائنگ رکھیں گے۔ جس طرح فروزن میٹ ہوتا ہے، گھر میں ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جب میلٹ ہو جائے گا اس کو پکا لیں گے، ایسا نہیں کرنا، اس کو ود ان نو ٹائم آپ اس کو چلتے ہوئے پانی میں تھا کریں، اس کو ریفریجریشن کے اوپر والے کھانے سے لے کے نیچے اٹھائیں اور نیچے رکھ دیں، تو اس کو ود ان نو ٹائم آپ کو تھا کر کے اس کو کوک کرنا ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو کوک کریں گے اتنا ہی وہ ہمارے لیے سیف ہے۔ تو اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہوگا آپ نے لازمی پوچھنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔